بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حقائق نمبر 10، بلقیس کے نام پیغام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے بلقیس، مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر رضائے الہی کے موتی چن لے۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہیں، یعنی قرب الہی سے مشرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے بلقیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے؟ جو ایمان لا چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظیم عنایات سے جو کچھ دیا ہے ان کی تجھے بھی کچھ خبر ہے؟ اے بلقیس، آ کر دولت باطنی دیکھ اور اس سے ہمیشہ پھل کھاتی رہے۔ بحر جود و سخا میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس سرمایہ عبادات بھی اپنا نہیں ہے، سب فضل الہی اور توفیقات الہی کا ثمر ہے۔ تیری مومنات بہنیں سب عشق ایمانی سے لطف اٹھا رہی ہیں، اور تو دنیا کا رنج و غم کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ ملکہ سبا سے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا۔ تو خوشی سے مثل اس فقیر کے ڈھول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود ڈھول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں کوڑیوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں۔ تو کیا اس فقیر کو اس شور و غل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا؟ اسی طرح تو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے جو کہ کوڑی سے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حریص ہو جا۔ اپنے ارادہ و اختیار سے ہدایت کو قبول کر لے، قبل اس کے کہ اسی گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے۔ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت کا نظارہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ قضاء الہیہ سے جنگ نہ کر ورنہ موت آ جائے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالک حقیقی کے پاس لے جائے گی۔ اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا؟ جس طرح چور کو سپاہی کھینچ کر کوتوال کے پاس لے جاتا ہے، اس طرح کل کو موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنت لازوال کی مالک ہیں، اور تو دنیا حقیر کے لیے خوش ہو رہی ہے۔ دنیا پرستی سے باز آ جا۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو اس ملک فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو منہ ہی نہ لگائے، بس بقدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دور رکھے، اور دولت اخروی میں ہمتن و ہمہ وقت مصروف رہے۔ اللہ اکبر۔ اے بلقیس، آ اور دین کے سلاطین کی سلطنت لازوال کا مشاہدہ کر۔ آسمان پر بے بالو پر کے خورشید اور بدر و ہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔ اے لوگو، اللہ کی محبت سیکھو اور عرش والے سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر
فلک پر مثل سورج و چاند کے روشن ہو جاؤ۔ ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت و لشکر اور تخت شاہی کا مشاہدہ کرے گی، کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سایہ فگن ہوگا۔ اے وہ جان جو اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب اور رضا کی سلطنت لازوال اور دولت غیر فانی سے مالا مال ہو گئی ہے، موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی، لیکن تو اپنی ذات سے کیسے الگ ہوگا؟ قرب باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی، اس کو تیری روح اپنے ساتھ لے کر خدا کے حضور روبرو حاضر ہوگی۔ تیرا ملک و مال تیری عین ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ درس حیات۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ استغفر اللہ۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ کامنٹ، لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ان یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور۔ اور فرماتے ہیں مولوی از خود ناشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ ناشد، یعنی مولوی اس وقت تک مولائے روم نہ ہو سکا جب تک شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کا ارادت مند نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔